ایام تشریق سے بھی ہم کنار ہو چکے ہیں. محفل کا عنوان 11ویں شریف رکھا گیا ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی نسبت سے میں ایک اور ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، جو عالم اسلام میں حضور نبی کریم اور انبیاء کے بعد سب سے افضل تیسری شخصیت ہے. اور اس کے قبل کہ میں آگے چلوں، I would just like to ask my brothers, the youngsters who are sitting and leaning against the back walls over there, rather than leaning over there, come forward, because I'm going to speak to you very soon. I don't want to see the elder Babe sitting here in the middle and you sitting and leaning down there. What kind of stupidity is this? Come on, all of you. اگر کوئی عذر کے ساتھ بیٹھ رہا ہے عذر تو بیٹھا رہے، اور اگر عذر نہیں ہے تو جس ہستی کا میں ذکر کرنے والا ہوں وہ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے. تھوڑا ساتھ آپ دیں گے تو کچھ مزہ آئے گا بات کا، ورنہ میں بھی واپس جا بھی چلا جاؤں گا اور کہوں گا کہ جی استاد جی میں گیا تھا لیکن کوئی مزہ نہیں آیا. اس ہستی کا نام سیدنا امیر المؤمنین امام المسلمین داماد رسول، ایک بار نہیں دو بار، سیدنا عثمان ابن عفان الغنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اس ہستی کا نام جس ہستی کو حضور علیہ السلام خود پکارا کرتے تھے، اور اس کی مثالیں ابھی دوں گا. اور میرے مسلمان سنی بھائیوں، اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی دعوت پر اسلام لائے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے نبیوں کے بعد جو سب سے افضل مقام رکھتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے، اور ان کی دعوت پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا. آپ کا اسلام قبول کرنا بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہے، لیکن جو لوگ برادری کے پالیٹکس سے واقف ہیں، 28 سال میری عمر ہے لیکن برادری کی پالیٹکس سے میں بھی واقف ہوں. پتہ لگ جانا میں کہ کیری گلنا تو کس ویلے نال کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. جی جو برادری کے پالیٹکس سے واقف ہو وہ جانتا ہے کہ قریش بنو ہاشم اور بنو امیہ کے آپس میں ٹکر تھی، شریکہ تھا. اور بنو ہاشم میں سے کون تھے؟ ہمارے سردار آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیدنا عثمان ذو النورین کس قبیلے سے، کس نسبت سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے. تو جب ٹکر ہو، شریکہ ہو، تو اگر کوئی آدمی اچھا بھی ہو تو اس کی اچھائی اور فضائل ماننے میں ہم تیار نہیں ہیں. ہم کیوں؟ شریکہ جو ہے وہ ساڈا شریکہ ہے، شریک ہے ساڈا، تمہیں نہیں پتا ہے ساڈا دشمن ہے. لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق نے دعوت پیش فرمائی تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا آج تک آپ نے مجھے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا، آپ کہتے ہیں تو میں حبیب کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لیتا ہوں. He was only the fourth member of the Muslim community, the fourth member who accepted Islam. He came from a clan that was the enemy of Rasulullah alayhi salatu wasalam. So the enemy of Rasulullah alayhi salatu wasalam accepting Islam and accepting Muhammad, our Prophet sallallahu alayhi wasallam, as the leader of the universe, this tells us that Muhammad sallallahu alayhi wasallam was no ordinary man. اور اسلام لانے کے بعد امیہ بن خلف اور اس طرح کے دہشت گرد حضور علیہ السلام کے غلاموں پر کس طرح دہشت پھیلاتے تھے آپ سب واقف ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اس ستم کو سہتے رہے. ہاں
وہ ستم सहते रहें, آپ سبحان اللہ بھی نہ کہیں. یہ بھی ایک عجیب تقاضا ہے کہ وہ میں کہوں کہ وہ ستم اسلام کے لیے سہتے رہیں, آپ ایئر کنڈیشن اور ہیٹ کی مسجد میں آپ سبحان اللہ بھی نہ کہیں, تو میں کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ بخیلی ضرور ہے. مائنڈ نہ کرنا, ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار میں آؤں اور آئندہ کبھی ملاقات نہ ہو, لیکن ایک باری جوڑ کے جانا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستم لیے, اٹھائے, اور جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تو حضرت عثمان غنی اپنی اہلیہ مبارکہ ہمارے آقا کی نور نظر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ میں کی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لینے والے یہ ہیں. اور اگر ٹی وی پہ بیٹھا ہوا مولوی کہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھے, ان کی ایمان ٹھیک نہیں تھی, ٹھیک نہیں تھا, تو میرے پاس اتنا کہنا ہے کہ ملا تو 1400 سال بعد جم کے تو ٹھیک ہو سکنا ہے, تے او جنہ ہاتھ وچ ہاتھ پا کے محبوب دے وہ بھی نہیں ٹھیک ہو سکنے. ایمان لائے, حضور علیہ السلام پر جان نثاری کی, حبشہ سے واپس تشریف لائے. بدر کا ٹائم, بدر کے موقع پہ آپ حاضر تھے لیکن شامل نہیں ہوئے. حضور نے فرمایا رقیہ بیمار ہے, تو میری ڈیوٹی میں یہاں رہو مدینے میں. اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوری زندگی آپ نے گزاری, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے آپ کے فضائل میں کیا کیا نہیں فرمایا. ایک دن جنازہ آیا, یہ میرے سامنے میں ساتھ لایا ہوں جامع ترمذی شریف, اور اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آج کل مولوی کی بات پر اعتماد نہیں کیا جاتا, فاسق کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے, لیکن آپ کو جو امام یہاں مصلی پر کھڑا ہو اس کی بات پر آپ کا اعتماد نہیں ہے. مولوی جی تنوں کی پتا ہے, تسی تے مصلی ہو, مسیت لو, تساں کی پتا ہے, مسجد تو بات کرتے گئی ہو نہیں, مدرسے وچ تساں رہے ہو. میں ہاں جی قرآن اور سنت دی تعلیم جتھوں ملتی ہے اتھے اور سب کچھ ملتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ملتی, ضرورت ہی نہیں سانوں کہ اسی مدرسے تو باہر جائیے کہ او جی اسی دنیاوی دی تعلیم لینی ہے, کیونکہ اسی دنیا دے پتہ چلنا ہے. آپ سنا کہ ساڑا بڑا ہو کے ساڑی برادری وچوں ہو کے اے پنجابی کیوں بولنا ہے, تو میرے استاد میں نے پنجابی چ پڑھایا اس واسطے. جامعہ ترمذی شریف میرے ہاتھ میں ہے, کھول کے وڑ کے پرت کے میں دکھاواں گا. ایک جنازہ آیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں پڑھانا یہ جنازہ, صحابہ آپ پڑھ لیں, میں نے نہیں پڑھانا. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ, کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ جو شخص مرا ہے نا, اس کے دل میں عثمان کے لیے بغض تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کہا اس کے دل میں عثمان کے لیے بغض تھا, اور جس کے دل میں عثمان کے لیے بغض ہے محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا آپ سوچیں, غور کریں اس میڈیا کے دور میں کہ جب آپ کے پاس سکائی بھی ہو, کیبل بھی ہو, اور کئی چینل موجود ہوں, ٹوپی لے کے آگے آپ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں جی ہدایت ٹی وی ہے, اہل بیت ٹی وی ہے, وہ ہمیں سکھاتے ہیں جی, ان کا بھی کوئی موقف ہے. میں نے کہا موقف ہوگا, لیکن جو عثمان کو کافر کہے وہ بغض رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو جب حضور فرمائے میں عثمان کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی شفاعت حضور کریں گے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی. بہرحال موضوع سے ہٹ گیا ہوں میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا, آپ کی عمر 34 سال تھی, اور حضور علیہ السلام آپ کے ہی بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرا عثمان میرا رفیق یہاں بھی ہے اور جنت میں بھی ہے. تمام انبیاء کے رفیق ہوئے ہیں, رفیقی اہل الجنہ, رفیقی فی الجنت. یہ عثمان میری رفاقت کا شرف جسے حاصل ہوگا جنت میں, اس کا نام عثمان ابن عفان.
عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ ثالث ہیں اور خلیفہ برحق ہیں، اسی لیے ہم آپ کو امام المسلمین کہا کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنے کو ہوتی ہیں لیکن مختصر کر کے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ ان کو سماعت فرمائیں، اپنے ایمان کی روشنی کو مزین کریں اور انشاءاللہ العزیز جو عمل والی باتیں ہیں ان پر عمل بھی کیا کریں۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں میں گرمی نہیں ہے اتنی، اس واسطے میں گرمی کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتا، جب آپ گرمی دکھائیں گے نا تو کچھ کا کچھ میرا بھی درجہ حرارت اوپر ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، بخاری شریف سے عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں انا بائع الجنہ، اے مسلمانوں میں جنت بیچوں گا، کون خریدے گا؟ اگر ہوتا نا کوئی منکر تو کھڑا ہو کر کہتے ہیں حضور جی آپ پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ جنت کے مالک ہیں کہ نہیں؟ ہیں جی جنت کے مالک ہیں کہ نہیں؟ صحابہ نے نہیں پوچھا، صحابہ نے جانتے تھے کہ جنت کے مالک حضور ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ صاحب ہے نا، اب مجھے تعارف نہیں ہے، میں ایک مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ صاحب ہیں، ان کے پاس گاڑی ہے، اچھی گاڑی ہے، مرسیڈیز ایس کلاس ہے جی۔ اماموں کے پاس اگر اس طرح کی گاڑی ہو جائے نا تو آپ لوگ کا دل بریز ہو جاتا ہے۔ وہ مولوی کی پتہ نہیں کیا گندہ تھے، وہ تمہیں کی گدی کی نہیں ہے۔ میں اسی لیے سے میں نے کہا نا مثال دے رہا ہوں، تہمت نہیں لگا رہا ہے جی۔ تو گاڑی ہے ان کے پاس، میں دیکھوں تو جوید صاحب کہاں ہیں؟ جوید صاحب کون ہیں؟ یہاں جوید صاحب کچن میں، چلو اچھا جوید صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جوید صاحب میرے پاس گاڑی ہے ایس کلاس، میں آپ کو بیچتا ہوں، تو سب سے پہلے میرے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ گاڑی تمہاری ہے کہ نہیں؟ میں کہا نہیں گاڑی میری نہیں ہے، آپ صاحب کی ہے، میں تمہیں بیچوں گا، تم مجھے پیسے دو، کیا وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ حضور فرماتے ہیں صحابہ میں جنت بیچوں گا۔ اور مزہ آیا گلدہ کہ نہیں آیا؟ تو پیارے نے آپ کو سبحان اللہ کہ کی ہو گیا تھے؟ حضور فرماتے ہیں میں جنت بیچوں گا، فروخت کروں گا اس کو تمہارے لیے، لیکن کس لیے؟ فرمایا انا بائع الجنہ من جہز جیسر الاسرۃ فلہ الجنہ من حفر بئر رومۃ فلہ الجنہ۔ جو یہ بھوکا ننگا لشکر تیار کرے گا تبوک والا، میں اسے جنت دوں گا۔ جو بئر رومہ کا کھوہ جو ہے وہ خریدے گا، میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ جنت بیچیں گے، میں خریدوں گا۔ حوصلہ ہے گل سننے دا یا نہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ بیچیں گے، میں خریدوں گا۔ فرمایا عثمان بڑا مہنگا سودا ہی۔ فرمایا یا رسول اللہ اس لشکر کے لیے میں 100 سرخ اونٹ بما سامان پیش کرتا ہوں، آپ بتائیے سبحان اللہ میری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ رسول اللہ نے فرمایا عثمان ابھی جنت تیری نہیں ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ ابھی جنت میری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا عثمان اب بھی نہیں ہوئی۔ فرمایا یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان اور جتنے دینار ابھی میرے پاس ہے وہ بھی آپ کے لیے۔ یا رسول اللہ جنت میری ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا جنت اب تو تیری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عیسیٰ امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 17 بار جنت خریدی حضور سے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یشتری الجنت مرتین، حضور علیہ السلام سے حضرت عثمان نے 2 بار جنت خریدی۔ میرے امام عاشقاں، امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب یہ بتائیے کہ جنت ایک بار کوئی خرید لے تو بڑی بات ہے، 17 بار کیوں خریدی؟ کیا یقین نہیں تھا؟ جواب میں فرماتے ہیں سیدنا امام
احمد رضا خان فاضل بریلی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے انبیاء کے برابر قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی. یہ بھی جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. تو فرمایا اس سے کیا مطلب؟ فرمایا ایک بار تو حضرت عثمان نے جنت خریدی اپنے لیے اور 16 بار جو زائد تھی نا وہ محبوب کی امتیوں کے لیے. تھوڑے اور ٹلا آکھو کیوں؟ کیونکہ اور تسا اس سے جنت خریدن تو تسا سبحان اللہ ہی نہ آکھو کیوں؟ کیونکہ مولوی دی گل اساں نہیں بن گئی. 17 بار خریدی جنت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جب یہ کیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک دیکھو کتنا اعتماد تھا ہے جی. ابھی مولوی آپ کے پاس کہتا ہے کہ جی مسجد کے لیے چندہ چاہیے, کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میں 10,000 پاؤنڈ دوں گا. اللہ سب کو توفیق دے. مسجد کے لیے, مولوی کے لیے نہیں, مسجد کے لیے. سبحان اللہ. مسجد کے لیے 10,000 پاؤنڈ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے میں 10,000 پاؤنڈ دوں گا. نعرے ہو جائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, کیا بات ہے. چودھری صاحب نے 10,000 پاؤنڈ دیتے جی. اور مولوی کی ضرورت ہوئے تو آ کے 10,000 نہیں میں 20,000 تیرے کو لے آؤں گا. کس سے مولوی کی ضرورت ہے؟ نہیں. وہ مولوی بڑا پیارا ہے, تو ہے 10,000 پاؤنڈ دینا, تو 20,000 مانگ رہے. لیکن دیکھو کتنا اعتماد تھا حضور کو اپنے غلام پر. جب 100 سرخ اونٹ کو سمجھتے ہیں نا آپ کتنا ایکسپینسو ہوتے ہیں یہ سرخ اونٹ. اور صرف سرخ اونٹ نہیں, اس کے ساتھ سامان جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے جہاد کے لیے وہ بھی دوں گا. 100 جب کہا حضور نے فرمایا نہیں عثمان اس سے کام نہیں چلے گا. فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے 200. فرمایا نہیں آج بھی نہیں کام چلے گا. کہا 300. تو جب 300 کہا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف سے تشریف لیتے ہوئے اترتے ہوئے آپ نے فرمایا ما علی عثمان بعد هذه, ما علی عثمان بعد هذه, آج کے بعد عثمان جو کچھ کر لے اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. اور یہ خصوصیت, یہ خصوصیت, یہ تخصیص یہ صرف حضرت عثمان کے لیے ہے, کیونکہ کسی اور کے لیے, حضرت ابوبکر کے لیے بھی نہیں, مولا کائنات کے لیے بھی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ جو مرضی کر لے کوئی کچھ نہیں ہونے لگی. نہیں, فرمایا عثمان ہی ایسا واحد شخص ہے جس نے آج میری مدد کر کے اپنے آپ کو بری کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی کہے کہ عثمان ٹھیک نہیں تو میں نے کہا مولوی اپنا میٹر ٹھیک کر, تو ٹھیک نہیں ہے, عثمان ٹھیک ہے. ایک بات. اب آئیے دوسری بات کی طرف. صلح حدیبیہ کا ٹائم ہے. I have been told to speak in English as well. I'm not sure how many of you guys understand Urdu. Those guys who are the youngsters, put your hands up if you understand Urdu. Little bit? What about when you're watching Bollywood movies? Do you understand it then? It's true. I will speak in English for you towards the end a little bit. فرمایا صلح حدیبیہ کا ٹائم ہے. حضور نے فرمایا کہ عثمان تم ہمارے سفیر بن کے جاؤ مکہ میں. کیوں؟ کیونکہ اگر پاکستانی سفیر آ جائے اتنے پیٹر برا دے وچ دھوما مچیاں ہون, سفیر ہے پاکستان, پتہ نہیں کیڑا پرائم منسٹر ہے اس کا سفیر, نواز شریف کا سفیر آ گیا جی, سفیر آ گیا. تو حضور نے جس نے خود سفیر بنایا, سبحان اللہ, کتنا اعتماد ہوگا ان پر. سبحان اللہ. بھیجا گیا حضور حضرت عثمان کو بھیجا گیا, آپ جائیں اور ہماری طرف سے ان سے بات کریں کفار مشرکین مکہ سے. تو حضرت عثمان چلے گئے. یہاں حدیبیہ میں صحابہ کرام نے پتہ کیا فرمایا کتنا خوش نصیب عثمان ہے کہ کعبے کو دیکھ رہا ہوگا اور طواف بھی کر رہا ہوگا. سبحان اللہ. لیکن میں قربان جاؤں اپنے حبیب کے اعتماد پر. فرمایا جب حضور کے کانوں تک یہ خبر پہنچی نا کہ عثمان طواف کر رہا ہوگا, کتنا خوش نصیب ہے, کعبے کو دیکھ رہا ہوگا, بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوگا, تو حضور نے فرمایا مجھے عثمان سے یہ توقع نہیں ہے. یہی گل اگر میں پٹ کر آکھاں نا تو خوش ہو جاؤ. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے عثمان سے یہ توقع نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بغیر وہ کعبے کو نہیں دیکھے گا. اور یہی ہوا. اٹھاؤ ابن اسیر کی اسط الغابہ کیا فرماتے ہیں. حضرت عثمان آئے نا مکہ شریف میں داخل ہوئے نا, بیت اللہ آپ کی بائیں جانب, آپ نے اپنی چادر مبارک لی اور اس طرح اپنے چہرے پر ڈھانپا, اس طرح ڈھانپا, صحیح روایت کے مطابق اس طرح ڈھانپا اور پوچھا
पूछा उन्होंने कुफार मक्का ने, ये क्या कर रहे हो? फरमाया मैं काबे के नहीं देखना चाहता जब तक मेरे हबीब सामने ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि हाजियों आओ शहर शाह कर देखो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाजियों आओ शहर शाह कर देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता कि मेरा हबीब हुदैबिया में हो, मैं मक्का में हूँ। उस्मान की आंखें ये गुबारा नहीं कर सकती कि वो उस्मान का देखे। तो घड़ी मैं अपनी पढ़ दी, तुसी भी सुभान अल्लाह नहीं कहते। आपको ये जो बात कर रहा हूं ना, आप सुन्नी है, मैं सुन्नी, आपसे मोहब्बत है हमें, इसलिए इस अंदाज में आपसे बात करते हैं। क्यों? ताकि आपके अंदर जो ईमान है ना, जिस पर जंग लग गया है, उसको जंग को उतारे और बिछावर और निखार के आपको सामने लाए। यकीन जाने मोहब्बत से ये बातें हो रही हैं, कोई उधार नहीं है, ना किसी की जबर है। कहा उस्मान की आंखें इसलिए नहीं बनी कि हुजूर हुदैबिया में हो और मैं बैतुल्लाह को देखूं, ना मैं बैतुल्लाह को तब देखूंगा जब हुजूर भी सामने हो। एक तरफ हुजूर को देखूंगा, एक तरफ काबा को देखूंगा। इब्न असीर के उस्तुलगाबा देखे हो? अच्छा, उधर क्या हो रहा है? उधर अफवाह फैलाई गई कि उस्मान जो है वो कत्ल शहीद किया गया है। They said in Hudaybiyah that Usman, he has become martyred because he was sent as a representative of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the pact of Hudaybiyah to go and broker peace so that they could do Umrah, because the mushriks were saying, no, you cannot come and do Umrah this year. So saying the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent Sayyidina Usman as his ambassador. Now if you and me have a problem and we send somebody to sort it out, we trust that person. That's why we send him, right? If we didn't trust him, we wouldn't send him to sort our problem out. Imagine how much trust Rasulullah had for Usman. Yeah? He trusted him, that's why he said, you go and negotiate on my behalf. On here in Hudaybiyah, when he went there, people said, oh, Usman has been martyred. Usman's been killed. And you know these people, how many they were? There were 1,500 Muslims. They didn't come with armor. They didn't come to fight. They came to do Umrah. All they had was one sword each to do Qurbani with. That's all they had. But when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heard this, he sat under the tree and he said, I am going to take a pledge of allegiance to take revenge for the killing of Usman. चिड़ियां जेड़े दिल ना उस सुभान अल्लाह ना आखे, दूसरे जेड़े हैं ना शेरा ने दिल उस सुभान अल्लाह कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहाद दा साडे अहले सुन्नत च यही प्रॉब्लम है, ਅਸੀਂ जिहाद दा तसव्वुर नहीं पेश करते। ਅਸੀਂ भी जिहाद करते हैं, लेकिन जेड़े शराइत अल्लाह और रसूल ने दसे ने उस तरीके नाल ਅਸੀਂ जिहाद करते हैं। सुभान अल्लाह। वाबिया की तरह नहीं कि जिद्दी है कि मुंह उठ के ओ जिहाद जी। अच्छा, so he said, I am taking a pledge of allegiance to take revenge for Usman's qatl, for the martyrdom of Usman. So everybody, nobody questioned. They didn't have the armor, they didn't have the power, the force to fight. But then nobody questioned. Each and every one of them, they put their hand in the hand of Rasulullah and they promised. They said, Ya Rasulullah, where you go, we go. We will fight with you. And then you know what Rasulullah did? He said, this right hand of mine, this is the hand of Usman. This is my hand. I am taking allegiance for Usman. Now I ask you, if the Prophet ﷺ knew that Usman had been killed, then why did he say, this is Usman's hand and this is my hand? No. Then somebody could ask, but if he knew, then why was he taking allegiance? He was taking allegiance to test his companions, to see what they were like. They all passed. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. They all passed. Allah subhanahu wa ta'ala was happy with them.
Now to show the people that don't think I don't know Usman is alive. I know he's alive. That's why I've said, this hand is Usman, this is my hand. I'm taking his lead. जिस हाथ को अल्लाह यदुल्लाह कहे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस हाथ को अपना हाथ कहे, उस हाथ को हुजूर उस्मान का हाथ कहे। तो अब क्या समझे? He said, okay, we are going to fight. Usman was over there. He said, I will take allegiance for him on his behalf. This shows the honor that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam placed upon the importance of Usman. This is how much he loved him. And you might be thinking, well, why are you talking about Usman today? Today is the 11th Sharif method. It is in this month, Islamic calendar, 18th Dhul Hajj, in this month that he was martyred, Sayyidina Usman Ghani. He was the third Khalif of Islam. He was the son-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam twice. First he married one of his daughters, then she passed away. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam loved him so much, he gave him his other daughter as well. This is how much he loved him. And when she passed away, you know what he said? He said, if I had 40 more daughters, I would give them to Usman. This is how much he loved her, loved him. Sayyidina Usman Zul Nurayn radiyallahu ta'ala anhu. Nowadays, we love fashion. We love to wear our G-Star jeans and jackets. Yeah? Our Rockport shoes. Yeah? Our Adidas tops. And our baseball caps with the side a bit to the left or to the right. Looking like Jay-Z or Patani Keda, yeah? This is what we want to do. We want to look like them. But Sayyidina Usman, you know, he went to Makkah. He went to Makkah, and when he walked in like this, and his trousers were above his ankles. His trousers were above his ankles. And he was a very rich man. Sayyidina Usman was a very, very rich man. And one of his cousins said to him, he said, Usman, don't do this to us. Because you know what it was? Back in them days, even now, people who had a lot of money, they used to wear their robes that they used to dangle in the back. Have you ever seen the Queen's speech? When she makes a speech, she wears that red robe, right? And that red robe is dangling all the way to the back, and she's got about 10 people carrying it, yes? That's what the people used to do. This was a sign of being rich and being powerful. And Usman was rich and powerful. Radiallahu ta'ala anhu. His cousin said to him, stop this. Please, lower your garment. You are making, this is our be'izzati. You know, like they say, this is besti for us. This is really bad. Why? Because people will say, look at your cousin. He's from the Banu Umayyah, he's very rich, but he can't afford clothes. You know what he said? And this is what we do now. You don't want to put it above our ankles, our trousers. Why? Because it's not cool, man. What my boy's going to say? Yeah, this is what we say, don't we? You know what Usman said? Usman said, look, you can do whatever you want, but I will not lower my garment. And you know what he replied and said to him? He said, Sara deen isi mein hai. Sara deen tumhara isi mein hai. Kaha deen pura isi mein nahi hai, lekin Habib ki sunnat hai. He said, the person said to him, his cousin, he said, is all your religion in this? That you keep your trousers above your ankles? This is all your religion is in this? He said, no, it's not. For my religion is following Rasulullah alayhi salatu wasalam. And he has told me to keep my trousers above my ankles. So you can do whatever you want, but I am not going to put my trousers below my ankles. I'm not going to put my trousers below my ankles. And look at us today. Today, in the name of Islam, we say we are Muslims, yet we don't even look like Muslims. Our haircuts, they resemble people like Wayne Rooney rather than they're resembling Rasulullah alayhi salatu wasalam. Yeah? We should think about this. These people who sacrificed their lives, they were human beings also. The Sahaba, they were human. They had families, they had people to lose. They had their own coolness in that day. But why did they sacrifice everything for Rasulullah alayhi salatu wasalam? Because they knew that if we sacrifice it today, in the hereafter he is going to be with us. Subhanallah. Now we need to reignite this flame inside ourselves. That we don't want to do things to please the people or to please our bros. We want to do it so we please Rasulullah alayhi salatu wasalam. So on the day of Qiyamah, when he comes and sees us, we can say to him, Ya Rasulullah, we tried our best. Now please will you make intercession for us. This is our duty as Muslims. Sayyidina Usman bin Nurayn radiyallahu ta'ala anhu, again and again he sacrificed himself. Again and again he gave money for Rasulullah alayhi salatu wasalam. Again and again, he didn't even ask. One day in Medina, it was a time of drought, and the Jews, they had bought a well in Medina.
and they would charge the Muslims money to take water from that well. They would charge the Muslims. Now think about it. It's a drought. There's no trade. People are really poor. They need water. The Jews are charging them. They're saying, give us money and we will give you a bucket of water. In this time, my beloved sallallahu alaihi wasallam, he said, Aina Uthman? Where is Uthman? Where is Uthman? He said, Man hafira beira rumati falahul jannah. That person who frees that well of Beir Ruma, that well, he buys it and gives it to the Muslims, I will give them Jannah. You know what Uthman said? Uthman said, yes, okay, Ya Rasulullah, you are going to give me Jannah? I will open it. I will get it. He paid money for that well and he freed it so that the Muslims could drink from it. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Nare risalat. Nare tahqiq. چلو اتنی گل ٹھیک ہے نا کہ نعت خان مولویوں کا ساتھ دے رہے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ مولویوں کی نعت خان کی آج کل ٹکر چل رہی ہے تسی میرا ساتھ دے رہے ہو میں بھی تسی کا ساتھ دے رہا ہوں انہاں دا نہیں دینا. Okay, so think about it. What do we sacrifice for religion? We were born as Muslims. We stay as Muslims. Our parents were Muslims. We didn't sacrifice anything. We got it given to us on a plate. We got it given to us on a plate. And still, we take it for granted. We don't look at how much sacrifice those people for 1400 years ago they made for us. Otherwise, they could have said, Ya Rasulullah, I can only give this much, I can't give that much. Leave it, please. That's all I can do. They didn't say that. They said, Ya Rasulullah, if you tell us to walk into fire, we will walk into fire. If you tell us to walk into fire, we will walk into fire. If you tell us to walk and march into the Red Sea, we will walk and march into the Red Sea. But Ya Rasulullah, if you're pleased with us, everything else is okay. Subhanallah. Subhanallah. This is what they were like. But today, we have forgotten all these traits. One day, you know, I told you that Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu, he was martyred, he was killed. One day, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was sitting with his companions. And he was sitting with his companions. Again, it is in Sahih Jami al-Tirmidhi. And as he was sitting with his companions, and Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiallahu ta'ala anhu narrates this. A great companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said we were sitting and the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, he said that person, there will come a time of trial and tribulation. There will come a time of trials and tribulation. But on that day, this person will be on the guidance. And I want to narrate the hadith for you. The reason being, it is barakah to listen to the words of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Subhanallah. It is a blessing to listen to the words of Rasulullah alayhi salatu wasalam. Maulviya ne aajkal ei masla hona hai کہ کچھ اور ملنا نہیں وچ پان واسطے نشانی واسطے تے اج کل کال کاٹ کر کے نا کی کر رہا ہوں ساری قوم جی اس طرح دی ہو گئی ہے کم تے دیتی ہے. Okay, listen carefully, especially you youngsters and those of you who understand English. You will find people on the street that will say the Prophet sallallahu alaihi wasallam had no knowledge of the unseen. He didn't know what was going to happen afterwards. To say this over there, I'm looking at you more because I want you to respond to me. I've tried these Babe in Urdu, they don't want to say anything. You say Subhanallah. Subhanallah. Here, Sunan al-Tirmidhi, in Arabic, actual language of Rasulullah alayhi salatu wasalam. أن خطبها قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النبي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن قعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. A man, he was standing in Damascus, Syria, and he got up and he said, people were saying things bad about Sayyidina Uthman, like they do on TVs today. Like people like, these people like, who follow somebody called Abu Ala Maududi. They say Uthman was a bad Khalif. He wasn't a good Khalif. Astaghfirullah. Khilafat o Mulukiyyat utha ke dekho na. میں آپ کیا سینا جھنجھوڑ کے رکھ دیا گا. خلافت و ملکیت کو اٹھا کے دیکھو کیا کہا اس نے کہا عثمان اقربا پرور تھا. عثمان نے
خلافت ٹھیک طرح نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو کہتا ہے نا, اب سنو. So he stood up. People were saying bad things about Usman radiallahu ta'ala anhu. So he stood up, and you know what he said? He said, shall I not tell you something that I heard the Prophet sallallahu alaihi wasallam say about Usman? ما قلت وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في الثوب. That the Prophet sallallahu alaihi wasallam talked about a time of trials and tribulations coming soon. Now tell me, if he didn't know what was going to happen after, and he had no knowledge of the unseen, how is he saying that there's going to become a time when this is going to happen? Subhanallah. علم نہ ہوتا تو کس طرح کہتے کہ ایسا ایک وقت آئے گا جس میں فتنہ ہوگا. علم تھا تو کہا نا, بے شک, علم تھا تو کہا نا. بے شک. He said, رجل مقنع فی ثوبہ. When he said this, Prophet ﷺ said, there's going to be a time when the whole of Medina will be in trial. Then a person, he walked in front of the Prophet ﷺ and his companions, and he had a thawb, a chadar, you know, a cloak on. You know what chadar means, don't you? Cloak. How did that, like Babaji is wearing over here? Huh? He had that type of chadar on. Thawb. فَقَالَ هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَىٰ. The Prophet ﷺ, on that day, when there will be trials and tribulations in Medina, هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَىٰ. This man who is walking here, he will be on guidance. Subhanallah. Subhanallah. Now Maududi and Jamaat-e-Islami say, no, he was wrong. He favored his relatives. I say, you say that. هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَىٰ. Rasulullah alayhi salatu wasalam says, on that day, he will be the one who is on guidance. Now how did he pass away? How did he pass away? For 40 days they stopped his water. They put him and they guarded around him in Medina. They rebelled against him, but he didn't fight against them. He said, I will not fight against people for my own sake in Medina. I will not fight for myself in Medina. Sayyidina Ali al-Murtaza radiallahu ta'ala who came to him. He said, Ya Amir al-Mu'mineen, please give me one command and I will kill them all. He said, no Ali, we're not going to have any bloodshed in Medina. Sayyidina Amir Muawiyah radiallahu ta'ala in Sham, in Damascus, in Syria. He was the governor of Syria. He wrote a letter to him. He said, tell me now, I will send 20,000 men. He said, no bloodshed in Medina. But look how much they loved Usman. Sayyidina Ali al-Murtaza radiallahu ta'ala, you know what he did? پتہ کیا کیا؟ حضرت امام حسن اور حسین کو بھیجا. سبحان اللہ. حضرت امام حسن اور حسین کو بھیجا اور کہا تم لوگ نگہبان ہو عثمان کے گھر کے. He sent his sons, these same sons whom Rasulullah alayhi salatu wasalam used to kiss on the lips when they were young. Yeah, how much they loved Rasulullah, how much he loved them. These sons he sent to them to protect who? To protect Usman. If Ali radiallahu ta'ala didn't like Usman and thought Usman was wrong, would he send his sons, his own, the grandson of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to protect Usman if he was wrong? No, he would not. He sent them. And you know when the people came in from the back of the house, they jumped in and they martyred him. And you know how they martyred him? They killed him while he was reciting the Quran. Subhanallah. They killed him while he was reciting the Quran. Now I ask you, how many of us get up and read even one raku of the Quran every day? That man who died while reciting the Quran. How many of us, ہم میں سے کتنے ہیں جو فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو ایک دن میں ایک رکوع ہی پڑھ لے قرآن شریف کا یا مصحف کو اٹھا کر دیکھ ہی لے؟ لیکن ہم نہیں دیکھتے. ہمیں کیا ہے؟ کوئی اس کاروبار میں پڑا ہے, کوئی اس کاروبار میں پڑا ہے. نہیں دیکھنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے قطرے گرے ہیں اس قرآن شریف پر. شہید ہوئے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے. لیکن ہمیں نہیں پتا, ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب جاگنا ہے. ذلت کی موت مر رہے ہیں مسلمان قوم. کیوں؟ اور آپ ہی کے تو ایم پی تھے نا, آپ ہی کے تو الیکٹڈ ایم پی تھے مسلمان جو اپنے آپ کے کہلاتے تھے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. ہم جنس نکاح کو حلال کرا دیا, یہی تھے نا. تو کس نے چپیڑ ماری ان کو؟ کس نے ان کو کہا کہ ذلیلو تم مسلمان کی نمائندگی کر رہے ہو یا کفار کی نمائندگی کر رہے ہو؟ ایک آدمی نہیں اٹھا ان کو کہنے کے لیے. الحمدللہ اس حقیر نے اپنے استادوں کی اجازت سے کہا تھا, آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر کہا تھا کہ ذلیلو تم کافر ہو گئے اگر اس کو حلال سمجھتے ہو. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ.
बल अंतुम कौम तजहलून, मर्द को मर्द के साथ निकाह हलाल करार दिया, औरत को औरत के साथ निकाह हलाल कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कुरान से दूर हो गए, सहाबा से दूर हो गए, हुजूर की सुन्नत से दूर हो गए और दुनिया के पीछे चल पड़े। इसीलिए उमर ने कहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं नहीं मैं इस बात पर कोई खौफ नहीं खाता कि मुसलमान गरीब रहें, इस बात पर मैं खौफ जरूर खाता हूं कि ये अमीर हो जाएंगे और दुनिया की तलब में अपने दीन को छोड़ देंगे। और यही हुआ है हमारे साथ। वो उनके वक्त में आप देख लें कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसर को शिकस्त देकर माले गनीमत जो 100 ऊंट पर वजनी था, 100 ऊंट पर, कुछ रिवायात में 300 ऊंट पर दिनार और दिरहम और सोना और चांदी इतना दिया गया, वहां से ईरान से लेकर मदीना में पहुंच। कुर्बान जाओ क्या कौन है हमारी, है जी? नवाज शरीफ आ गया जी, ओ जी पगड़े पाओ, क्यों? ओ जी आ गया है सऊदी अरब क्यों? मैंने कहा अच्छा इसने हुकूमत नहीं की पहले? कहा की, 2 बार की। मैंने कहा क्या किया? लूटा, मुल्क को लूटा। मैंने कहा फिर पगड़े पाओ, क्यों? ये जरूरत है ना, हमें समझनी चाहिए, हम जागेंगे नहीं। My dear brothers, the youngsters amongst you, listen to me carefully today. The elders, they've done what they need to do. It's now down to you and me to change the way things are done. I don't think we can't do it. Shall I tell you why? I've got little time left. I want to finish the hadith. Shall I tell you why? Because you know the person who conquered Pakistan, you know how old he was? 18. Subhanallah. If you have a little bit of iman inside, you say Subhanallah. Subhanallah. He was the general of the army at 18 years old, Muhammad bin Qasim. So if the elders say to us we can't do anything, I will say, why did Muhammad Qasim do it? Muhammad bin Qasim. Okay, that's later on. When the Prophet ﷺ was about to pass away, you know who he made a general of his army to fight the Romans? Usama bin Zaid. Radiallahu ta'ala anhu. You know how old he was? 18 years old. Hazrat Abu Bakr was there, Hazrat Umar was there, Hazrat Uthman was there, Hazrat Ali was there, Hazrat Talha was there, Hazrat Zubair was there, Hazrat Khalid bin Walid was there, Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala was there. All of these Sahaba Ikram, they were all there, all good fighters, warriors, generals. But he made an 18-year-old the leader. Why? To teach us that when times are hard, even the youngsters can rise up. Don't be afraid, don't be scared. Just because the EDL will threaten us, they think they can threaten us and take away our iman. They haven't met people like you and me yet. Subhanallah. They've only met the wobblers outside who know nothing. When they meet Sunnis like you and me, then they will realize that they shouldn't mess with us. Subhanallah. But we have to wake up, we have to rise. We have to rise. Now, I was narrating a hadith, I've gone on something else. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت هذا قال نعم. So when that man who was walking past the Prophet ﷺ in a robe, and the Prophet ﷺ said it is that man. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiallahu ta'ala quickly got up and he ran towards that man, he grabbed him, he turned him around and faced him towards the Prophet ﷺ and he said, Hada? Is this the one you are talking about, Ya Rasulullah? He said, Na'am, he is the one. And you know who it was? Uthman ibn Affan. Subhanallah. Takbir. Allah. Nare Risalat. Nare Tahqiq. Ulama Ahle Sunnah. Zindabad. Nare Haidari. Ya Ali. Nare Haidari. Ya Ali. We don't say only one, we say all. Nare Takbir, Nare Risalat, Nare Tahqiq, Nare Haidari, Nare Ghawsiyya, Islam, all of them. क्यों? हम उनमें से नहीं है जो कहें ये ठीक है ये ठीक नहीं है, हम कहें अगर शरीयत में हो तो सब ठीक है, चारियार भी ठीक है, मौला कायनात भी ठीक है. Subhanallah. So when Rasulullah alayhi salatu wasalam himself said that he is the one who is on the path, on the right path, we will not listen to any historian. Why? The best and greatest of all of them is Rasulullah alayhi salatu wasalam. When he is saying that these people, he is on the truth, we will say Uthman is on the truth. And when Uthman's hand is the Prophet sallallahu alaihi wasallam's hand, and when Uthman is the ambassador of Rasulullah alayhi salatu wasalam, and when Uthman is the son-in-law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam not once but twice, then we will love Uthman as we should do. His status in Islam is the third greatest person after all the prophets. First Hazrat Abu Bakr, then Sayyidina Umar, then Sayyidina Uthman. And look how great Allah works.
that not only are they great in this order, but they are the Khalifa of the Muslims in this order. Subhanallah. They are the Khalifa of the Muslims in this order. He's the third Khalifa. And finally, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है, और ये ना कहें कि मौलवी टाइम के पाबंद नहीं है, क्योंकि आप लोग बड़े ताने देते हैं हमें, हाय 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 क्या क्या हमें झेलना पड़ता है हमें पता है, लेकिन अब नया दौर आ गया है, नौजवान उलमा आएंगे और आपकी ये बातें हम नहीं सहेंगे। अगर आप हमें धुतकारेंगे और लात मारेंगे तो हम भी पीछे वापस लात मार सकते हैं। हाँ, हम नहीं धुतकारेंगे, क्यों? क्योंकि हम दीन की खिदमत के लिए हम हाजिर हुए हैं। हमने भी डिग्रीज की हैं, 2-2 डिग्रीज की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यूनिवर्सिटी में गए हैं, लेकिन हमने सबको छोड़ा है। अपने उस्तादों और मुर्शिदों की निगहबानी में हमने इस्लाम को इख्तियार किया है, और इस्लाम जिल्लत नहीं देता, इज्जत देता है। बेशक। और इस मसले के जो वारिस हैं, चाहे वो हाफिज हो चाहे वो आलिम हो, वो हम सबसे बेहतर है। बेशक। इस बात को याद रखें। हाँ, ये अलग बात है कि हाफिज और आलिम को अपना किरदार ठीक रखना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, इसमें हमें कोई दो बातें नहीं है, दोगली राय भी नहीं है। अच्छा, आखिरी बात, अच्छी जंग परेड हो गई है। आखिरी बात, जब हजरत उस्मान को कत्ल किया गया ना, शहीद किया गया, तो कौन थे? हजरत इमाम हसन थे दरवाजे पर। हजरत मौला कायनात आए। When Sayyidina Imam Uthman Zunnurain, when he was martyred, Hazrat Imam Hassan was the one who was standing at the door of the Hazrat Uthman's house. Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he came. They say Ali doesn't love him. You see these Shias, they say Ali doesn't love Uthman. Come, I'll tell you. Sayyidina Ali came. When Sayyidina Ali came, you know what he did? First thing, he smacked Sayyidina Imam Hassan on the mouth so hard that he started bleeding. Who Imam Hassan? This same Imam Hassan, who those lips that Rasulullah used to kiss. Did Hazrat Ali not know this? He knew this. But why did he hit him? He said, how dare you in your presence Uthman dies? Why? Why did this happen? Sayyidina Imam Hassan didn't like me and you. If our father hits us, we get up like this. Dad, don't you know I'll call the police on you, you shouldn't hit me. Imam Hassan didn't do this. He was his father, he knew how to respect his father. If his father had hit him, even if he was wrong, he didn't answer him back. He said, Father, the only thing, just listen, one thing, they didn't come from this way, they came from the back. या बजान, इस तरफ से नहीं आए, अगर इस तरफ से आते होते तो या वो मरते या हसन मरता, लेकिन वो इस तरफ से नहीं आए, वो पीछे से वार की करते हैं। और मैंने कहा बुज़दिल पीछे से ही बात करते हैं, वहाबिया देवबंदिया जमात इस्लामिया पीछे से ही वार करते हैं, सामने नहीं आते। So be careful my dear brothers, remember these things. We are Sunni Muslims, Ahlus Sunnah wal Jama'ah, and in this day and age the one guide we have is Imam Ahmad Raza Bareli. Subhanallah. Okay, in this day and age. So if somebody comes here and says Barelvis do this, Barelvis do that, I was going to say slap him in his face, but don't do that. You know why? Because they'll come and arrest me. Yeah? Don't slap him in his face, let me do that. So all you need to do is say to him, we don't believe you. Why? Because Imam Ahmad Raza is that person who says karo tere naam pe jaan fida. Na bas ek jaan do jahan fida. Ya Rasulullah, I give my life for your service. Not just one life, but 2 lives. Do jahan se bhi nahi ji bara. And if you are not satisfied with 2 lives, karu kya karore jahan nahi. What can I do? I don't have thousands of lives, millions of lives. I only have 2 and I give them for you. Let us wake up. Let us understand that Islam is our identity. Being Ahlus Sunnah wal Jama'ah is our identity. And be it a Christian, be it a Jew, be it a Wahhabi, be it a Shia, be it a Deobandi, be it a Jamaat-e-Islami, each and every one of them, we have nothing to do with them. And each and every one of them, we will fight with academic ways and other ways if they try to take our deen away from us. And my dear brothers, I don't think I will see you again very soon, because what I have said is very strict and very harsh. But remember one thing, al-haqqu murrun. The truth is very bitter. The truth is very bitter. And if we don't sort ourselves out, nobody is going to come and help us. Once we sort ourselves out and we move ourselves towards the deen of Rasulullah alayhi salatu wasalam, we won't need anybody's help. Allah will help us. His messenger will help us. Wa akhiru da'wana anil hamd. अच्छा, एक ये अभी बातें हो रही हैं तो मैं यहाँ 2 बातें सिर्फ मियाँ साहब की शेर में बताना चाहता हूँ और बस फिर ख़त्म करना हूँ। क्यों? क्योंकि फिर कहेंगे कि आया भी था, कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखता है और मियाँ साहब की शेर नहीं पढ़े। हाँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जितनी मोहब्बत है उतनी मैं पढ़ देता हूँ।
حضرت عثمان نے جب یہ سنا نا کہ مجھے یہ لوگ مار دیں گے تو آپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں میاں صاحب کی زبان میں بولتا ہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. اے میاں صاحب دے جان والے نے اوئے ہوئے میں کی کراں تے کتھے جاواں تے کس نوں آکھاں سبحان اللہ. سبحان